بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج عمرے کے مختلف مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج حروف تہجی تے سے، اسی طرح جیم اور چیم سے اور ہے سے شروع ہونے والے چند اہم اور مختلف مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تبلیغ پر حج مقدم ہے۔ مثلا کسی صاحب کے پاس اتنا روپیہ پیسہ جمع ہو گیا کہ وہ اس پیسے سے یا تو حج کر سکتے ہیں یا پھر 1 سال یا 2 سال کے لیے تبلیغی جماعت میں جا سکتے ہیں، تو ان پر حج فرض ہوگا اور پہلے حج کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ہاں، اگر یہ ممکن ہو کہ ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ ساتھ 1 سال کی جماعت یا 2 سال کی جماعت کی اگر ترتیب بن جائے تو ٹھیک ہے، بہتر بات ہے۔ اگر ایسی ترتیب نہ بن سکے تو اس رقم سے حج کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا تو پھر بیرون ملک کے سفر یا جماعت میں تبلیغ میں لگانے کی اجازت ہے اور بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے حج کے سفر میں تجارت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ سفر حج کے تعلق سے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ تو یہاں مفسرین نے فرمایا ہے کہ فضل سے مراد سفر حج میں تجارت وغیرہ کرنا۔ چنانچہ حاجی کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر وہ سفر حج کے وقت میں جانے سے پہلے کچھ سامان تجارت یہاں سے مختصر سا لے جائے اور وہاں فروخت کرے، یا وہاں سے کچھ سامان لائے یہاں فروخت کرے، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن دھیان رہے کہ حج کے سفر کا خالص مقصد حج ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو، ساتھ میں کچھ تھوڑی بہت تجارت بھی ہو جائے ثانوی درجے کی حیثیت سے، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن تجارت ہی کو مقصد بنا کر سفر حج کرنا یہ بالکل ہی نامناسب ہے، غلط ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے تجارتی قرض کی وجہ سے حج میں تاخیر کرنا۔ بعض تاجر حضرات کی تجارتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، ایسی صورت میں تجارتی قرض کا لینا اور دینا چلتا رہتا ہے۔ بعض قرض لمبے ہوتے ہیں، ان قرضوں کی وجہ سے حج میں تاخیر کرنا بالکل ہی غلط ہے۔ ایسے قرضے تو زندگی بھر بڑے بڑے تاجر حضرات کو لگے ہوئے ہی رہتے ہیں، اسی کے دوران سفر حج کرنا بھی ان پر ضروری ہے۔ اس قرض کو سفر حج کے لیے تاخیر کا ذریعہ بنانا بالکل ہی صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ حروف تہجی ہی سے شروع ہونے والا، وہ یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والے افراد کے لیے ترتیب ضروری ہے۔ ترتیب کے اندر دیکھیے، رمی جمار کرنا، پھر قربانی کرنا، پھر حلق کرانا، ان 3 چیزوں میں ترتیب ضروری ہے۔ اگر ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے تو پھر دم واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے، لیکن طواف زیارت میں یہ ترتیب ضروری نہیں ہے۔ طواف زیارہ رمی کے بعد یا قربانی سے پہلے یا قربانی کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو ہے طواف زیارہ قربانی اور حلق سے فارغ ہونے کے بعد عام جو لباس ہے اس لباس میں طواف زیارہ کریں، لیکن اگر کوئی پہلے بھی کر لیتا ہے، حلق کرانے سے پہلے بھی کر لیتا ہے تو بھی ادا ہو جاتا ہے، وہاں اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے حروف تہجی سے ہی تکیے کا استعمال۔ حالت احرام میں تکیے کا استعمال جائز ہے، لیکن ایسا کہ اوندھے سونا کہ تکیے ہی پر اپنا چہرہ لگائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی پوری کی پوری رات اسی طرح پر سو جائے تو پھر دم واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر گال کے نیچے یا سر کے نیچے تکیہ رکھ لیں تو اس کی اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے حروف تہجی تے سے ہی تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ پڑھنا حج کی احرام کی جو ہے شرائط میں سے ہے۔ جیسے ہی ایک حاجی احرام شروع کر لیتا ہے تو نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حاجی ایسا کیا کہ اس نے میقات سے پہلے نیت تو کر لی احرام کی، لیکن تلبیہ نہیں پڑھا
یہاں تک کہ میقات سے آگے بڑھ گیا تو پھر دم واجب ہو جائے گا بعد میں اگر اس نے تلبیہ شروع کیا. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی نیت کریں ہیں احرام کی فوراً تلبیہ پڑھ لینا، اور تلبیہ میقات کی حد سے پہلے ہی پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح تلبیہ کا یہ ہے کہ جب بھی تلبیہ پڑھے مکمل پڑھے، بیچ میں نہ رکیں، بلکہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب بھی تلبیہ پڑھے پورا تلبیہ 3 بار پڑھ لینا مسنون ہے. اور تلبیہ مردوں کے لیے بآواز بلند پڑھنا چاہیے اور خواتین آہستہ سے تلبیہ پڑھیں. بآواز بلند تلبیہ پڑھتے رہیں. تلبیہ کا آغاز احرام کے شروع کرنے سے ہوتا ہے، یعنی حدود میقات سے پہلے ہے. اور جب حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرہ کرنے والا، یعنی حج تمتع میں تو سب سے پہلے عمرہ ہوتا ہے، تو وہ اس وقت تک تلبیہ چلتا رہے گا جب تک کہ جو ہے طواف شروع نہ کیا جائے. اور اسی طرح پر پھر جب حج کا احرام باندھا جاتا ہے، یعنی تمتع کرنے والا مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھتا ہے، تو تلبیہ کا آغاز احرام شروع کرتے ہی شروع ہو جاتا ہے. پھر رمی کے وقت تک تلبیہ رہتا ہے. جیسے ہی پہلے جمرے پر حاضر ہوں تو تلبیہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن حج افراد کرنے والے احرام شروع کرنے سے لے کر پھر جمرے تک تلبیہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ طواف کے لیے طواف قدوم پہنچتے ہیں تو دوران طواف تلبیہ نہ پڑھیں. یہی حال حج قران والوں کا بھی ہے. اس کے بعد اور ایک اہم مسئلہ ہے عرف تہجی تے سے شروع ہونے والا تیل لگانا. دیکھیے، حالت احرام میں حاجی کی کیفیت ہی ایسی رہتی ہے کہ وہ جو ہے بالوں کو سنوارتا نہیں ہے، کنگھی وغیرہ نہیں کرتا ہے، تو تیل بھی نہیں لگانا چاہیے. اگر بدرجہ مجبوری یعنی کوئی زخم وغیرہ پر تیل لگائیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ تیل خوشبودار نہ ہو. اگر خوشبودار تیل پورے ایک عضو پہ لگا دیا یا پورے سر پہ کسی حاجی نے لگا دیا تو پھر دم واجب ہو جائے گا. اگر خوشبودار نہ ہو تب بھی لگانا نامناسب بہتر نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک مسئلہ ہے عرف تہجی ٹے سے شروع ہونے والا. وہ یہ ہے کہ ٹریفک اگر کبھی کبھار ایسی جام ہو جائے کہ جس کی وجہ سے حاجی جو ہے پھنس جائے اور مزدلفہ کے وقوف تک مزدلفہ نہ پہنچے. اور مزدلفہ کا وقوف کب ہوتا ہے؟ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک رہتا ہے. اس تھوڑے سے وقت تک اگر حاجی مزدلفہ نہ پہنچے تو وقوف مزدلفہ چھوٹ جاتا ہے، اور وقوف مزدلفہ چھوٹ جانے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. تو لہذا حجاج اکرام کے لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ سواری پر آ رہے ہوں، ٹریفک جام وغیرہ ہو جائے تو فوراً سواری سے اتریں اور پیدل سفر کر کے عرفہ سے مزدلفہ پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ وقوف کے وقت میں وہ مزدلفہ میں موجود رہیں، حاضر رہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے عرف تہجی چیم سے شروع ہونے والا. چشمے کا استعمال حالت احرام میں چشمے کا استعمال کرنے کی بالکل اجازت ہے، اس لیے کہ اس سے چہرے پر کوئی چیز لگتی نہیں ہے اور چشمہ بھی بدرجہ مجبوری ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں ماسک کا استعمال، اب تو ماسک کا استعمال کوئی ضروری نہیں رہا. جب کووڈ وغیرہ کا معاملہ تھا تو اس وقت ماسک کا استعمال نہایت ضروری سمجھا جا رہا تھا. تو ایسی مجبوری میں ماسک کے استعمال کی گنجائش اور اجازت ہے، لیکن اب بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس پر جو ہے چہرے پر کپڑا مس ہوتا ہے، لہذا اس سے پرہیز کریں. اسی کے بعد اور ایک مسئلہ ہے کہ سر پر یا چہرے پر چادر لگانا یا چادر اوڑھ لینا مرد احباب کے لیے تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سر پر چادر اوڑھیں. خواتین اوڑھ سکتی ہیں احرام کی حالت میں، لیکن مرد نہیں اوڑھ سکتے. مان لیجئے کہ اگر نیند میں غفلت میں عام طور پہ سردی ہو یا کسی کو جو ہے اوڑھنے کی عادت ہو تو وہ بلا اختیار نیند میں جو ہے اوڑھ لیتا ہے. جیسے ہی آنکھ کھلی احساس ہو گیا تو فوراً اگر سر سے چادر ہٹا دی گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، نہ کوئی دم واجب ہوگا نہ صدقہ واجب ہوگا. ایسے ہی تھوڑی دیر تک رہنے دیا یاد آنے کے بعد بھی، تو پھر احساس ہونے کے بعد بھی کہ میں جو ہے غلطی سے سر پر چادر اوڑھ لیا ہوں، اگر رہنے دے گا تو پھر صدقہ واجب ہوگا. یہاں تک کہ اگر دیر تک رہے سر کو لگی ہوئی چادر تو پھر جو ہے دم واجب ہو جائے گا. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے عرف تہجی ہے سے شروع ہونے والا حج بدل کے بارے میں. حج بدل کی بہت ساری تفصیلات ہیں، 2-4 باتیں یہاں پر میں عرض کیے دیتا ہوں. حج بدل اصل یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس پر حج فرض ہو لیکن وہ ایسا معذور ہو کہ حج کو نہ جا سکتا ہو، تو وہ اپنے خرچ پر
اسی کے وطن سے جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں سے اپنے خرچ پر کسی دوسرے آدمی کو حج کے لیے روانہ کرے تو یہ اصل حج بدل ہے۔ حج بدل کرانے کی ایسے معذور آدمی کو اجازت ہے۔ اگر وہ باحیات ہے، زندہ ہے اور کسی دوسرے کو حج کروا رہا ہے تو حاجی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ احرام باندھے تو وہ اسی کی جانب سے احرام باندھے۔ بہتر ہے کہ حج بدل کرنے والا حج افراد کرے، لیکن موجودہ حالات میں حج افراد تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو حج تمتع کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر حج بدل کروانے والا حج تمتع میں قربانی کی رقم ادا کرتا ہے تو بہت بہتر ہے۔ اگر وہ ادا کرنے سے معذوری ظاہر کرے تو جو حج بدل کرنے والا ہو وہ اپنی طرف سے جو ہے قربانی کا نظم کر لے۔ جب وہ قربانی کر رہا ہو تو وہاں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی وہ اپنی جانب سے کرے، یعنی جو حج بدل کروا رہا ہے اس کی نیت وہاں قربانی میں نہ کرے، بلکہ خود حج بدل کرنے والا جو حج کرنے والا فرد ہے اس کی نیت سے ہی جانور ذبح کیا جائے گا۔ یعنی جانوروں میں ذبح کرنے والوں کے جب نام ہوں گے تو یہاں پر اس کا نام لیا جائے گا۔ لیکن حج بدل کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب عمرے کا احرام باندھتا ہے تبھی نیت جو ہے حج بدل کروانے والے کی طرف سے ہو، اسی طرح پر جو حج کا بھی جب احرام باندھے تو اسی کی طرف سے جو ہے حج بدل وہ جو ہے حج کے احرام کی نیت کرے۔ اسی طرح پر یہ بھی جو ہے گنجائش ہے کہ جو آدمی پہلے سے حج کیا ہوا نہیں ہے وہ بھی حج بدل کر سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر ہے کہ پہلے سے جو آدمی حج کیا ہوا ہو وہی حج بدل کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ حج بدل کے لیے کوئی آدمی پہنچا جو پہلے سے حج کیا ہوا نہیں ہے تو اس کے پہنچتے ہی اس پر اپنی طرف سے حج فرض نہیں ہوگا، بلکہ حج بدل کروانے والے کا ہی وہ حج ادا ہو جائے گا۔ بعد میں یہ واپس آئے پھر یہ مالدار بنے اور اس کے پاس روپیہ پیسہ اور نقد رقم آ جائے تو پھر اس پر حج فرض ہوگا۔ اسی طرح پر اگر کوئی آدمی مرحوم ہے، مرحوم کی جانب سے حج بدل کا قصہ یہ ہے کہ اگر اس نے وصیت کی ہو تو اس کی رقم میں سے اس پر حج فرض تھا اور اس نے وصیت کی تھی تو اس کی رقم سے حج بدل کروانا ضروری ہے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی، اس پر حج فرض نہیں تھا، لیکن والد کی طرف سے اولاد اپنی طرف سے حج بدل کرنا چاہتے ہیں تو یہ در حقیقت جو ہے ان کی طرف سے نفلی حج ہوگا۔ یہ اصل حج بدل مکمل طور پر نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے یہ اپنا ہی حج کریں گے اور ثواب اپنے مرحوم والدین کو جن پر حج فرض نہیں تھا ان کو پہنچائیں گے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو آج اس موقع سے آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔